मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते जिन चीज़ों पे बात करूंगा, सबसे पहली खबर जो थी वो मोटरवे का हादसा, उसके बारे में। उसके बाद टिकटॉक, खान साहब का तहरीक इंसाफ से रिलेटेड वकीलों के इज्तिमा से खिताब। उसके बाद मैं रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के बारे में बात करना चाहूँगा, क्वाड की मीटिंग जो हुई है, और उसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब के रिमार्क्स, ख़ासकर सहाफ़त के लिहाज से, बगावत का पर्चा, खान साहब के एडवाइज़र और अमेरिकन इलेक्शन। सबसे पहले मैं आपको खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आबद मल्ली साहब बग़ैर किसी कमीशन की तश्कील देने के गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनको 4 दफ़ा सुना गया है कि 4 दफ़ा पुलिस ने पकड़ के छोड़ा था, और अभी भी ये ख़बरें आ रही हैं कि उनको काफ़ी दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन ख़बर आज अनाउंस की गई है। आबद मल्ली साहब पाकिस्तान की पुलिस रिफॉर्म पे या पुलिस के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि आबद मल्ली साहब के साथ पुलिस के रवाबत मौजूद थे, वो मंथलियाँ पेश करते थे पुलिस वालों को पाकिस्तान में, और वो उनकी गिरफ्तारी तभी इतने अरसे बाद हुई, और तभी एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तानी पुलिस के लिए बना हुआ था। खान साहब, पुलिस रिफॉर्म आपका वादा था, आपका अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर आपका वादा था, प्लीज़ कोशिश करें वो डिलीवर कर सकें। उसके बाद मैं टिकटॉक की बात करना चाहूँगा। आपने पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया। खान साहब, एक पंजाबी का मुहावरा है कि सिर च पीड़ होए तो सिर नहीं ला दीदा। उसका ट्रांसलेशन ये है कि अगर आपके सर में दर्द हो तो आप सर नहीं काट देते। अब टिकटॉक आपने बंद किया है, अब बच्चे लाइकी पे जा रहे हैं, बच्चे बाइकों पे जा रहे हैं। आपको कल्चर के लिए मिसालें आपको बनानी पड़ेंगी, आपको अपने हीरो क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको कौम के मोराल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। टिकटॉक बंद करने से फहाशी ख़त्म नहीं होगी। आपको देखना होगा कि 5-5 साल की बच्चियां, अगले दिन 4 सदा में 2.5 साल की बच्ची को उठा के रेप करके उसको कत्ल किया गया। हाँ साहब, उसमें टिकटॉक का कोई कसूर नहीं था। आपको पाकिस्तान में जो आप कहते हैं ये रियासत मदीना है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको टर्की का मॉडल देखना पड़ेगा, आपको दूसरे ममालिक के मॉडल देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से लोग अपने आप को मेंटोर बनाते हैं। आपको तैयब अर्दगान बनना पड़ेगा। टिकटॉक बंद करने से सिचुएशन ठीक होने से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। आपने, इससे पहले मैं आपके देखने वालों को ये बताऊंगा, आपने एक दफ़ा यूट्यूब को बंद किया था, तो यूट्यूब ने अपना ऑफिस इंडिया शिफ्ट कर लिया था। इसी वजह से उस रीजन में अब आप कश्मीर का नाम टाइप करते हैं तो आपका सोशल मीडिया पे या तो फेसबुक भी, ट्विटर, सब चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। आपने टिकटॉक को बंद किया है, वो भी आसपास के इसी मुल्क में अपना ऑफिस खोल लेगा, और आपको कुछ सालों बाद जब आप टिकटॉक को खोलेंगे तो आपको कहीं और से बैठ के कंट्रोल किया जाएगा। खान साहब, ये अच्छा फ़ैसला नहीं था, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। प्लीज़ आप देखें, आइंदा मज़ीद ऐसे फ़ैसले ना करें। आप कौम का मोराल बेहतर करें। आप जिस तरीके से आपने टर्किश ड्रामा लाया, वो एक काबिल सताइश चीज़ थी, लोगों के मोराल में काफ़ी उसमें उसका इम्पैक्ट था। इस तरह की चीज़ें करें ताकि लोग जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर आप तवज्जो दें। इस तरह टिकटॉक बंद करने से कौम का मोराल बेहतर नहीं होगा। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा खान साहब, आपके नैब के हवाले से। नैब रिफॉर्म्स जिस तरीके से इस वक्त इशू बना पड़ा है, 18वीं तरमीम को डिस्कस करना, और कई ऐसी चीज़ें जो कि इस वक्त लोग पाकिस्तान में मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। खान साहब, मैं बिल्कुल, ये अगले दिन मियाँ साहब ने जो स्पीच दी, और जो गुजरांवाले में अब जो जलसा होने वाला है, मैं मियाँ साहब की स्पीच को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। मियाँ साहब को चाहिए था कि ऐसे ना करते। मियाँ साहब का पाकिस्तान में रह के इन चीज़ों को फेस करना चाहिए था। बाहर बैठ के पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना, मेरे ख्याल में ये सियासत नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। मियाँ साहब भी बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह बाहर बैठ के किसी और के एजेंडे पे काम करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गुजरांवाला में जलसा होगा। मैं समझता हूँ खान साहब कि आपके एडवाइज़र आपको ख़राब कर रहे हैं। जिस तरीके से बगावत का जो इल्ज़ाम लगाया गया, इतने ज़्यादा लीडरान पे, जिनमें बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी हैं,
یہ موضوع نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں اس میں ندیم افضل چند صاحب نے اگلے دن ٹی وی پہ بڑی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی اور اس کی مذمت کی. آپ کے ایڈوائزر میں یہ سمجھتا نہیں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. میں ہمیشہ شروع سے کہتا تھا خان صاحب آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن آس پاس آپ کے لوگ جو گھرے ہیں, جن کے گھیرے ہیں, وہ آپ کے لیے خطرناک ہیں, وہ خطرناک بن رہے ہیں, مسلسل آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پلیز آپ ایک تو کوشش کریں کہ یہ آپ کے جو ایڈوائزرز کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے اس میں کوالٹی دیکھیں, کوانٹٹی نہ دیکھیں. آپ 17 لوگوں کا وعدہ کر کے آئے تھے, میرا خیال ہے اس وقت 60 کے قریب آپ کے وزیر اور آپ کے مشیر جو ہیں وہ بن چکے ہیں. آپ کو شاید ان کے نام بھی پتہ نہ ہو. آپ پلیز کوشش کریں کہ ان کی کوالٹی کو امپروو کریں, یہ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اگلے دن سپریم کورٹ میں ایک بہت خوفناک اپنی تقریر کے دوران ایک خوفناک چیز کا ایک اشارہ کیا ہے. وہ اگلے دن سپریم کورٹ میں جرنلسٹ کی ایک جو آرگنائزیشن تھی اس کی تقریب حلف وفاداری کی تقریب میں انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ جرنلسٹ وداؤٹ فرنٹیئرز. فیض عیسیٰ جو ہمارے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں, وہ جج بننے سے پہلے ایک بہت اچھے وکیل تھے اور ڈان اخبار کے لیے وہ کالم لکھتے تھے. انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا کہ 2017 میں اس آرگنائزیشن رپورٹرز وداؤٹ فرنٹیئر, انہوں نے 180 ممالک میں پاکستان کی ریٹنگ کا 135 نمبر تھا. اور آج خان صاحب آپ کو لے کر آنے والے سارے صحافی ہیں. آپ کو جس طریقے سے انہوں نے ہیرو پورٹرے کیا اور جس طریقے سے آپ کے اس دور میں صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, آج آپ کی ریٹنگ 145 ہے. آپ کا گراف آزادی صحافت کے نیگیٹو جا رہا ہے. جس سوسائٹی میں صحافت کی آزادی نہ ہو, بولنے کا حق نہ ہو, وہاں بڑے خطرناک نتائج آگے سامنے آتے ہیں. 2 چیزوں پہ میں بڑا ایمفسائز کروں گا. جہاں پہ آپ کا الیکشن رگ کیا جائے, ووٹر کی آواز دبا دی جائے, الیکشن فراڈ کیا جائے, یا صحافت بولنے پہ پابندیاں لگا دی جائیں, اس سوسائٹی کا فیوچر بہت ہی کربناک اور دردناک ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں آخر میں ایک اور بات میں نے اگلے دن مجھے پڑھنے میں نظر آئی. ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں نے ایک بات بڑی قابل ستائش سامنے آئی. آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ ہری لال جو کہ گاندھی صاحب کے سن تھے, وہ کس برے اور غربت کے حالات میں انہوں نے زندگی گزاری؟ اور آج کل ابھی لیٹلی انڈین میڈیا پہ گاندھی صاحب کے پوتے کینو گاندھی صاحب اور ان کی وائف, ایک آشرم میں ان کا انٹرویو لیا گیا. تو میں یہ میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جتنے لوگ بہت زیادہ پیسہ اپنے لوگوں کے لیے, جس طریقے سے اس وقت ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے کرپٹ سیاستدان اپنے بچوں کے لیے محلات کی لائن لگا کے اور چیزیں چھوڑ جاتے ہیں, تو میں اس آرٹیکل میں نے دیکھا 99% جو بچے جن امیر لوگوں کے بہت برے حالات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, کیونکہ آپ ان کو ایسے اتنا پیسہ دے جاتے ہیں لیکن آپ بتا جاتے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کرنا. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہمارے سکندر مرزا صاحب جنہوں نے ہمارے کرپٹ پاکستان کی بنیاد رکھی, وہ کس طریقے سے ان کے مالی حالات کیا تھے. آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب ہمیشہ زندہ ہیں, بھٹو تو مرتے ہی نہیں ہیں. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر صاحب نیو یارک میں اپنی ایک آرگنائزیشن چلاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بتانا بھی مناسب نہیں ہوگا, ذرا اس پہ آپ خود ریسرچ کریں کہ وہ ناچ رہے ہوتے ہیں, اکثر ماڈلنگ کرتے ہیں, کوئر ان کے بارے میں ان کے آرٹیکل ہیں کوئر, جو کہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں مینشن کروں. لیکن اس طرح کے حالات آپ کو چاہیے کہ سوچیں, جو آپ غلط کام کریں گے اس کا رزلٹ بھی غلطی نکلیں گے. آپ اگر غریبوں کا حق مار کے نیو یارک, دبئی, لندن کی پراپرٹیز اپنے بچوں کو دے کے جائیں گے تو اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے, وہ رزلٹ خطرناک ہی ہوں گے. تو میری یہ التجا ہوگی, کوشش کریں آپ اچھے پاکستانی بننے کی, ایک اچھا مسلمان بننے کی. آخر میں آپ کو امریکن الیکشن کا حال بتانا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہسپتال سے وائٹ ہاؤس گئے اور انہوں نے کئی ٹویٹ ایسی کی جن میں انہوں نے کہا کہ کرونا اتنا خطرناک نہیں ہے
اور ایسی ادویات نکل چکی ہیں کہ اب ہمیں کورونا سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے ٹریل پہ وہ چل چکے ہیں۔ ایک جو خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے میامی میں ایک ڈیبیٹ ہونی تھی، وہ کینسل ہو چکی ہے کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی چاہتی تھی کہ ورچوئل ڈیبیٹ کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ورچوئل ڈیبیٹ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ چیزیں جو بائیڈن صاحب کو لوگ ہیلپ کریں گے، جواب لکھ کر دیں گے اور یہ فیک ڈیبیٹ ہوگی، اس لیے انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ آج واشنگٹن ڈی سی میں نئے سپریم کورٹ جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینٹ اور کانگریشنل میٹنگز ہو رہی ہیں، اس پہ جو ہیں ہمارے لیجسلیٹرز ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کی اپوائنٹمنٹ جلد ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس ٹیوزڈے کو پینسلوینیا میں جائیں گے۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ پولز جو ہیں زیادہ تر سی این این اور لیفٹ ونگ ایجنڈا اپنے اپنے پول کرا رہے ہیں اور وہ مسلسل لوگوں کو 2016 کی طرح یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از لوزنگ، لیکن در حقیقت اگر جب آپ ان کی ریلیز میں جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا کراؤڈ کے کیا ان کی فیلنگز کیا ہیں، لوگ کتنے جذباتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے، کیونکہ لیفٹ ونگ ایجنڈا جو ہے، جتنے یہاں پہ ڈیموکریٹ میئر اور گورنرز ہیں وہ اکانومی کو روک کے بیٹھے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو بند کر کے بیٹھے ہیں اور لوگ ان چیزوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا، جس طریقے سے بلیک لائف میٹر انتیفا کے ذریعے ان کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، کرونا کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ آپ خاص کر اگر دیکھیں آج کل سی این این نے ایک اور مہم شروع کر دی ہے، وہ اپنی سکرین پر آدھی سے 25% سکرین پر کرونا کے نمبرز بتانے شروع کر دیے انہوں نے۔ وہ دوبارہ ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویو کرونا کی دوبارہ آ رہی ہے اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل اٹ۔ تو یہ اصل میں امریکہ کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہوگی کہ جس سال یہاں پہ کرونا آنا تھا اس سال الیکشن کا تھا، لیکن لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے اور نہ صرف الیکٹرل کالج جیتیں گے، پاپولر ووٹ بھی جیتیں گے۔ کئی اسٹیٹیں، نیو یارک، نیو جرسی بھی اس دفعہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چوز کریں گی، ووٹ دیں گی۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اگلے ہفتے تک۔ اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔